میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء۔ بادلوں کا سایہ۔ ایک دوپہر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچوں کو سائے میں کھیلنے کی ہدایت کی۔ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن نے اپنی والدہ کو بتایا، اماں جان، میرا قریشی بھائی دھوپ کی تمازت سے محفوظ ہے، بادل اس پہ سایہ کرتا ہے، جب یہ چلتا ہے تو بادل اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے، اور جب وہ ٹھہر جاتا ہے تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں بدلیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادلوں میں سے ٹپکتے ہیں۔ یہ بارش جب اپنے بندوں پر جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ سورہ الروم۔ بارش کا وسیلہ۔ خشک سالی کی وجہ سے جب مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، بچے قحط اور بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، کعبہ میں چل کر دعا کر دیجئے۔ ابو طالب نے کم سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ میں آ کر دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش برسی۔ ابو طالب نے آپ کی شان میں یہ شعر کہا، وہ خوبصورت چہرہ جس کے فیضان سے بارش برستی ہے، درخت پتھر سجدے میں گر گئے۔ 12 برس کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ بصرہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو بحیرہ راہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ محمد رحمت العالمین ہیں؟ بحیرہ راہب نے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب تھے، میں نے دیکھا کہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے جھک نہ گئی ہو۔ نبیوں کا درخت۔ امین اور صادق کی حیثیت سے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا شہرہ عام تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی معزز تاجر تھیں۔ انہوں نے سیدنا حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے جائیں۔ میسرہ آپ کا ہم سفر تھا۔ بصرہ میں نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، تمہارے پاس کون ہے؟ میسرہ نے کہا، میرے ساتھ محمد ہیں، یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا، جس درخت کے نیچے محمد علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے نبیوں کے علاوہ کسی نے قیام نہیں کیا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ یہ مبارک شخص وہی ہے جس کا تذکرہ توریت اور انجیل میں ہے۔ میں اس ہستی میں وہ تمام نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو مقدس آسمانی کتابوں نے آخری نبی کے لیے بیان کی ہیں۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں سیرت النبی کی کتاب محمد رسول اللہ کی جلد 2 کا۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے تمام معجزات جو قرآن اور حدیث روایات سے ثابت ہیں ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور بھی کتابوں میں اور بھی جگہ پر دیکھنے سننے پڑھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس کتاب کا حسن یہ ہے کہ مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے آج کے ماڈرن ذہن کو جو کہ ہر بات کے پیچھے سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ لاجک کیا ہے، تو اس کتاب کی خوبصورتی، اس کتاب کے نایاب ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں تمام معجزات کے ساتھ ساتھ ان کی سائنٹیفک لاجکس بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ یعنی کسی بھی معجزے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے پیچھے سائنسی توجیہ کیا ہے مصنف نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آج جو 4 معجزات ہم نے سنے،
आइए देखते हैं कि इसके पीछे रूहानी साइंस या मादी साइंस की क्या तौजीहात हैं। मुसन्निफ़ ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साइंसी तौजीह कुछ इस तरह बयान करते हैं कि इंसान के मादी वजूद के ऊपर रोशनियों के 2 गुलाफ होते हैं। इन दोनों गुलाफों में बिजली दौड़ती रहती है। एक गुलाफ में रोशनियाँ पॉजिटिव और दूसरे गुलाफ में नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं। इन रोशनियों के फ़्लो से हवास बनते हैं। हवास की 2 सतह हैं। एक सतह फ़र्द की ज़हनी हरकत है और दूसरी सतह वो है जो फ़र्द की ज़हनी हरकत को कायनाती सिस्टम से मिलाती है। हवास हम वक्त तकसीम हैं। आँख का देखना, कान का सुनना, पैर का पैमाइश करना, ज़ुबान में जायका और नाक में सूंघने की हिस्स जिस्मानी फ़ेलियत है। इसके बरक्स हवास में जो तहरीकात होती हैं वो मावराई तहरीकात हैं जो तवातर के साथ कायम रहती हैं। लम्हात बैक वक्त 2 सतहों में हरकत करते हैं। एक सतह की हरकत कायनात की हर शय में अलग अलग है। ये हरकत उस शऊर की तामीर करती है जो शय को उसकी मुनफरिद हस्ती के दायरे में दिखाती है। दूसरी सतह की हरकत कायनात की तमाम अशिया में बैक वक्त जारी है। अगर कोई शख्स दूसरी सतह का इदराक हासिल कर ले जो रियाजत और मुजाहिदे और मुराकबे के ज़रिए मुमकिन है तो कायनात के मख्फी गोशे सामने आने लगते हैं। बहीरा राहब और नस्तूरा ने रहबानियत के निज़ाम के तहत दुनिया से अलग थलग होकर अपने अंदर ऐसी सलाहियत बेदार कर ली थी जिस सलाहियत से गैब के कुछ मख्फी गोशे सामने आ जाते हैं। इसी सलाहियत की बुनियाद पर बहीरा राहब और नस्तूरा ने सैयदना अलैहिस्सलाम के बारे में इंकशाफात किए। नीचे नोट में एक बात दर्ज है कि इस्लाम में रहबानियत जायज़ नहीं, ला रहबानिया फिल इस्लाम।